الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیزو بزرگو دوستو، اسلامی بہنوں، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم کو اس سال کا بھی ماہ میلاد نصیب فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری کے مہینے کے برکات کے حصول کا موقع عنایت فرمایا، اور اس ماہ کی آمد کے ساتھ ہی ماحول میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، طبیعتوں میں ایک سرور پیدا ہو جاتا ہے، اور خوشی و مسرت کا ماحول دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و چاہت رکھنے والے حضور کے امتی یوم میلاد کے اس ماہ کی آمد کے ساتھ ہی منتظر رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں حسب روایت قدیم اس ماہ کی آمد کے ساتھ ہی 11 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ 10-11 دنوں تک ان نورانی مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، جس میں روزانہ رات 7:30 بجے سے مجلس درود شریف کا آغاز ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالی 8 بجے نماز عشاء کے لیے وقفہ دیا جائے گا، اور عشاء کی نماز کی ادائیگی اور سنن کی ادائیگی کے بعد حلقہ ذکر جہری ہوگا، راتب حضرت عبداللہ حداد رحمۃ اللہ علیہ کا ورد ہوگا، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء پاک کا ورد ہوگا، نعت پاک ہوگی، اور پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت مبارکہ پر سلسلہ وار خطاب جاری رہے گا۔ تو یہ تو رہی بات نظم کی، جو انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں جاری رہے گا۔ تو آپ تمام حاضرین سے میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ درود پاک کی مجلس ہی سے ہمارے ان محافل میں شریک رہیں، جس کا روزانہ 7:30 بجے سے آغاز ہوگا۔ اور ایک بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان مجالس میں خواتین کی بھی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے، اور خانقاہ شریف کی بالائے منزل پہ ان کے لیے انتظام ہے، اور ہر سال بڑے جوش و خروش، عقیدت و احترام کے ساتھ ہماری خواتین اسلام ان مجالس میں شریک ہو کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکتوں سے سرفراز ہوتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے مجالس کا سلسلہ رہے گا، جو نظم رہے گا، اس حوالے سے مختصر آپ کو بتاتا چلوں
کہ آج کی مجلس اور آئندہ 3 مجالس میں انشاءاللہ ہم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے حوالے سے کسی نہ کسی ایک موضوع پر آپ کو مخاطب کریں گے، اور پھر 5ویں مجلس سے 11ویں مجلس تک انشاءاللہ 7 ایام میں ہم کوشش کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ترتیب وار بیان کی جائے۔ ویسے تو پچھلے سال جو نظم ہمارے پاس رہا اس میں 11 دنوں تک ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت پاک ہی پر خطاب کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے نورانی گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سال ہم انشاءاللہ تعالی 4 روز فضائل مصطفیٰ پر رکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیرت طیبہ پر حسب روایت خطاب ہوگا، اور ان 7 ایام میں جو سیرت بیان ہوگی 3 دن ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کے ساتھ مکی جو حیات پاک ہے اس کے واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور 4 دن جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی حیات پاک کے واقعات بیان کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے پہلی مجلس کا وہ ہے خاندان نبوت کا تعارف، لیکن اس سے قبل کچھ ضروری باتیں تمہید کے طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجالس ہر سال زمانہ قدیم سے اس خانقاہ شریف میں، جس کی بنیاد میرے جد اعلیٰ قطب الہند غوث دکن سرکار سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے رکھی ہے، منعقد ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ جو خانقاہ شریف ہے آج سے 200 سال سے بھی پہلے قائم کی گئی۔ سرکار قطب الہند غوث دکن رحمۃ اللہ علیہ سرزمین برہان پور مدھیہ پردیش سے سرزمین حیدرآباد پر جب تشریف لائے تو حضرت قبلہ نے جامع مسجد شجاعیہ جو اس خانقاہ کے عقب میں واقع ہے وہاں قیام فرمایا، اور وہاں سرزمین حیدرآباد کا سب سے پہلا دینی مدرسہ حضرت نے قائم فرمایا، جس میں ابتدا میں حفظ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی، اور حیدرآباد دکن میں مدرسوں کا نظام نہیں تھا، اور حضرت ہی نے اس کی بنیاد رکھی، اور خاص طور پہ حفظ قرآن کے مدرسوں کا نظم نہیں تھا۔ اساتذہ اپنے پاس بچوں کو ضرور حفظ کروایا کرتے تھے، لیکن مدرسہ جو ہوتا ہے وہ ایک پورا نظم ہوتا ہے، تو اس کا قیام حضرت نے یہاں عمل میں لایا حیدرآباد کی سرزمین پر، اور پھر اس خانقاہ کا قیام حضرت نے عمل میں لایا، اور پھر حضرت کے فیوز و برکات سے آپ کے ہین حیات لاکھوں بندگان خدا فیضیاب ہوئے، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے آج 200 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت کے فیوز و برکات سے لاکھوں بندگان خدا فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت قبلہ ہی کے زمانے سے اس خانقاہ شریف میں میلاد شریف کے مجالس، کیونکہ حضرت جو ہے مولود خانی کے بھی سرزمین حیدرآباد پر بانی ہے، حیدرآباد میں مولود خانی نہیں ہوتی تھی، حضرت قبلہ اس کو قائم فرمائے، اور یہ میلاد کی مجالس بھی حضرت جو ہے اپنے ہین حیات منعقد فرماتے تھے، اور اسی طرح یازدہم شریف 11ویں شریف کے مہینے میں بھی مجالس منعقد کی جاتی تھی، تو وہ جو سلسلہ ہے الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے، اور اللہ کا فضل شامل حال ہو تو تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ جو مجالس ہیں ہمارے یہاں منعقد کی جاتی ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اور آپ سب جانتے ہیں جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بڑھ کر کیا چیز ہم کو چاہیے؟ حضور کا ذکر اطمینان قلب کا باعث ہے، دافع بلائیات ہے حضور کا ذکر، اور حصول حسنات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور تحصیل انعامات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے، بلندی عطا فرمائی۔ اس آیت پاک کی تفسیروں میں آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے، سے مراد کیا ہے؟ تو بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی مقام، کوئی موقع ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کا تو ذکر ہو اور مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ سرکار کے ذکر کو جوڑ دیا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، تو کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہہ لیں۔ اسی طرح جب آپ اذان دیتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ میں جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہی محمد رسول اللہ کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔
تو امام جب نماز پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن جب پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قاعدے میں بیٹھ کر درود پڑھے بغیر اس کی نماز پوری نہیں ہوتی. تو جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی خطاب، کوئی موقع خالی نہیں ہوتا. یہ ہمارے سرکار کے ذکر کی شان ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی برکتوں کے حاصل کرنے کے لیے آپ ہم انشاءاللہ آج جمع ہیں، اور اللہ نے توفیق دی تو آئندہ 11 دنوں تک جمع رہیں گے. دوسرے جو مجالس ہم منعقد کرتے ہیں تو اس سے مقصود ہوتا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے محبوب کی عظمت و شان بیان فرمائے. اگر ان آیات کا میں ذکر کروں تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے انداز سے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائے. کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما رہے ہیں، تو کہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا ارشاد ہو رہا ہے. تو کہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا بیان کیا جا رہا ہے. تو کہیں کچھ تو کہیں کچھ. تبرکاً میں ایک دو آیات آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں پیدا ہو، اس مقصد سے ہم یہ مجالس منعقد کرتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے ایمان کی روح، عین ایمان حضور کی محبت ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اس پر نور علی نور یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما دی اپنی محبت کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں تاکید فرما دیا اپنے حبیب کی محبت کی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد پاک جس میں سرکار فرمائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کیا اس بات پر دلالت نہیں کر رہا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ترین نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، اس کے ولد یعنی اس کی اولاد سے، اور ہر ایک سے زیادہ. جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک بندہ سچا مومن ہو نہیں سکتا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے دل میں پیدا ہو؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی جائے اور سنی جائے. اس کے لیے ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کیسا اعلیٰ تھا وہ ہم کو پتہ چلے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا احسانات ہیں امت پر، انسانوں پر، مخلوقات پر، وہ ہم کو پتہ چلے. کیسی میرے سرکار کی رحمت، شفقت اور مہربانیاں انسانیت پر اور دیگر مخلوقات پر ہیں وہ ہم کو معلوم ہو. کیسی اللہ کے پاس حضور کی عظمت ہے، کیسی بزرگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے یہاں ہے وہ ہم کو معلوم ہو. تو اسی لیے ہم یہ مجالس منعقد کرتے ہیں جس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب جو ہے موضوعات ہم کور کریں گے، جس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کے احسانات، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی شفقت، ان کی رحمت کا بیان ہوگا. اس کے علاوہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم دلوں میں پیدا ہو، اس مقصد کے ساتھ ہم یہ مجالس منعقد کرتے ہیں، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہم پر لازم ہے، فرض ہے. قرآن مجید میں اس کے احکام بیان ہوئے، احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. اس کے حوالے دوں گا تو وقت زیادہ ہوگا. صرف تمہیداً میں چند باتیں اس حوالے سے کہ یہ مجالس ہم کیوں منعقد کرتے ہیں بیان کرنے کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں. کیسا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، سلف صالحین، اکابرین امت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے تھے. کیسے ملائکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ادب کی تاکید قرآن میں فرما رہا ہے، اور سر منہ ان کی شان میں کوئی اگر لغزش اور گستاخی کر دے تو اس کے دین اور اس کے ایمان کا کیا اثر ہوتا ہے اس کو قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے ان مجالس کے دوران بیان کی جائے گی. اس کے علاوہ ان مجالس کے منعقد کرنے سے ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی، سیرت طیبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال آپ کے سامنے بیان ہوں. آپ ہم ذکر مصطفیٰ کریں تاکہ ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو دائمی نمونہ عمل بنایا ہے. دائمی نمونہ عمل یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
وہ زندگی جس کو پیش نظر رکھنا ہے. قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہہ رہا ہے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہم کس وقت سرکار کی زندگی کو پیش نظر رکھیں گے؟ جب سرکار کی زندگی سے واقف ہوں گے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم کو کما حق واقفیت ہوگی. تو وہ کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو بیانات ہیں اس کی سماعت کریں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو سیرت میں ہمارے لیے پیغام ہے، سیرت کا جو سلیقے اور جو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم کو عطا کیے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کی جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان مجالس کے دوران یہ سب معاملہ بھی جو ہے عمل میں لایا جائے گا، تاکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ اس واسطے بھیجے گئے کہ سرکار سے ہم محبت کریں، حضور کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع انجام دیں. اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے انسانیت پر کہ سرکار کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عنایت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جہنم رسید نہ ہو، میرے بندے عذاب میں مشقت میں مبتلا نہ ہو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا. اس واسطے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر قدم پہ پیش نظر رکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں جنت ہم کو نصیب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ہم کو نصیب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، ہر قدم پر ہمارے لیے اطمینان، سکون، ہر قدم پر ہمارے لیے چین اور آرام ہم کو نصیب ہو، جو آج کے دور میں میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے واحد راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کی اتباع. ہم اگر ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، زندگی ساری وحشت میں، دہشت میں مبتلا رہے گی. اور جب اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے ہم کو واقفیت ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم باضابطہ سیرت طیبہ پر آپ سے خطاب کریں گے تو اس وقت جہاں بھی ضرورت محسوس ہوگی ہمارے لیے حضور کی حیات میں کیا اسوہ ہے، کیا نمونہ ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں بیان کریں گے. اب آئیے، یہ مجالس کا سلسلہ 1 دن 2 دن نہیں ہے، 11 دن ہے. تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور اس کو ملحوظ رکھنا ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے. اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہم پر واجب ہے، تو حضور کے ذکر پاک کا ادب بھی واجب ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت ہے، ان کی بزرگی ہے، ان کی شان ہے، وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ادب کرتے تھے، ذکر مصطفیٰ کا کیسا ادب کرتے تھے. اسی طرح سلف صالحین یعنی تابعین، تبع تابعین، اللہ والے کیسے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا ادب کرتے تھے. پہلے تو یاد رکھو، کسی کا ذکر بندہ اسی وقت کرتا ہے جب بندے کو اس سے محبت ہوتی ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، معاذ اللہ کون بدبخت بولے گا؟ ہر ایک کو حضور سے محبت ہے. یہ اور بات ہے کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو درمیانی درجے کی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جیسی توفیق دیا ویسی اپنے محبوب کی محبت اس کے دل میں ڈال دیا. لیکن ہر مسلمان کے دل میں ضرور حضور کی محبت ہوتی ہے. تو جہاں حضور کی محبت دل میں ہے تو پھر جس سے محبت ہے اس کا تذکرہ سننا بھی محبوب ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی محبوب ہوتا ہے، اور پھر اپنے محبوب کا ادب بھی لازم ہوتا ہے. تو جتنے اہل اللہ گزرے وہ اہل اللہ والے بنے ہی حضور کی محبت اور ادب کی وجہ سے. صرف عمل کافی نہیں ہوتا، عقیدہ بڑا اہم ہوتا ہے. بغیر صحیح عقیدے کے کوئی لاکھ عمل کر لے وہ شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان اور عقیدہ شرط ہے، اور ایمان میں سب سے اہم بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور حضور کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حضور کے ذکر کا ادب. تو چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے مجالس و محافل ہیں، اس لیے میں آپ تمام حاضرین سے اور جو سامعین ہیں یا ناظرین ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ پورے ادب و احترام کے ساتھ آپ ان مجالس کی سماعت کریں اور اس میں شرکت کریں، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سماعت کریں.
ایک سوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے دلی جذبات کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پوری عقیدت و احترام کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے کروں، اس امید کے ساتھ کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات دل سے نکلتی ہے نہیں نکلتی میرا اللہ جانے، لیکن کوشش تو کریں گے کہ وہ بات دل سے نکلے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی اڑنے کے لیے اگر پر نہ بھی ہو تو وہ دل سے نکلی ہوئی بات میں اللہ ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ دلوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو ہماری بات کو اللہ ایسی بات بنا دے جو بلا پر کے دلوں میں اترنے والی ہے۔ اور پھر جو عقیدت و احترام سے سنتے ہیں، خشوع و خضوع سے سنتے ہیں، ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے آج کل معروف نہیں رہا، کیونکہ یہ فارسی جملہ ہے، ہمتن گوش۔ ہمتن یعنی سارا جسم، گوش کہتے کان، یعنی سارا جسم کان ہو جائے۔ یہ کنایا ہے اس بات سے کہ پوری توجہ کے ساتھ کوئی بات سنی جائے، پوری یکسوئی کے ساتھ کوئی بات سنی جائے۔ سب سے بڑے فائدے کی بات اگر انسانیت کے لیے کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے آخرت کی کامیابی کی بات، آخرت کے سنوارنے والی بات۔ اور آخرت کے سنورنے کا سب سے بڑا فارمولہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ لیکن یہ ممکن اسی وقت ہے کہ جب ہم سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے عقیدت و احترام کے ساتھ سماعت کریں، اور پھر کسی بھی طرح کے شور شرابے سے، خلل اندازی سے بچیں۔ ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان مجالس میں بچے بھی شریک ہوں، بڑے بھی شریک ہوں، بزرگ بھی شریک ہوں، خواتین بھی شریک ہوں، مسلمان بھی شریک ہو، غیر مسلم بھی شریک ہو۔ کیوں؟ یہ اس ذات پاک کا ذکر ہے کہ جن سے تعلق کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ تک پہنچنے کی آرزو تو رکھتے ہیں لیکن سرکار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ہمیشہ محروم رہیں گے۔ یہ بات میں اس واسطے کہہ رہا ہوں، کئی ایسی امتیں ہیں جو توحید کی قائل ہیں، یہود ہیں وہ ایک خدا کے قائل ہیں، نصارہ ہیں انہوں نے شرک بعد میں اختیار کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے، مگر خدا ایک ہی مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یہ شرک ہے۔ لیکن ایک ہی خدا، 4 خدا، 5 خدا، 100 خدا، جھاڑ خدا، پہاڑ خدا نہیں مانتے ہو، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اس واسطے کہ وہ محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے خدا کو نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ذات گرامی کے ذکر کی یہ مجالس ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ سب شریک ہوں، بچے بھی ہوں گے شریک انشاءاللہ، ہم ان کو منع نہیں کریں گے، لیکن ان کے بڑوں سے یہ ہم درخواست کریں گے کہ آپ بچوں کو کنٹرول کریں۔ میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ایسی شکایتیں موصول ہوتی کہ خواتین میں وہ بیچاریاں اپنے بچوں کو اس واسطے لے کے آتے ہیں، اب ان کو اکیلے گھر میں چھوڑ کے تو آ نہیں سکتے، کون دیکھیں گا، تو لا لیتے ہیں، لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ ان کے بچوں کے ذریعے مجلس میں جو لوگ آئے ہیں ان کے سماعتوں میں کوئی خلل واقع نہ ہو، مجلس کا تقدس برقرار رہے اور آداب کو ملحوظ رکھا جائے، اور ہم جس مقصد کے ساتھ یہ مجلس، جن مقاصد کے ساتھ یہ مجالس منعقد کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں، اور وہ فیوز و برکات اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب آپ مقاصد کو پیش نظر رکھ کر، آداب کو ملحوظ رکھ کر، خشوع و خضوع سے یہ باتیں سماعت کریں۔ تو اس کا آپ تمام جو ہے مرد حضرات ہو یا خواتین ہو لحاظ رکھیں۔ یہ تمہیدی باتوں کے حوالے سے آخری بات یہ کہ آپ تمامی حضرات ہو یا خواتین ہو مختلف موقعوں پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجالس میں، سیرت طیبہ کے یا اور بھی دیگر جو ہے حضور کے فضائل اور مناقب کی سماعت کے مجالس میں جاتے ہی ہوں گے، جانا چاہیے، ہمیشہ جاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے سرکار کا ذکر نہیں سنیں گے تو کس کا ذکر سنیں گے؟ ہم اپنے سرکار کا ذکر نہیں کریں تو کس کا ذکر کریں گے؟ انہی کے ذکر میں ہم کو جینا اور مرنا ہے، انہی کی یاد میں ہم کو اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور آپ یقین جانیں آج کے دور میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے طبیعتوں میں وحشت اور دہشت اور بے چینی کا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے روحانیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے میٹرلسٹک چیزوں میں، مادی چیزوں میں صرف ہو رہا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ آج جو ہے یہ ٹیکنالوجی بنی ہوئی ہے، اور اس میں بھی یہ جو موبائل فون، اور موبائل فون میں جو انٹرنیٹ ہے ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے جو ہمارے طبیعتوں کو مقدر کر رہا ہے،
ہمارے ذہنوں کو منتشر کر رہا ہے، ہماری روحانیت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ہر کوئی اس سے یہی نقصان اٹھا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن زیادہ تر جو ہم اس وقت پریشان ہیں ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی، حالانکہ اس سے فائدے بھی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری یہ جو بات ہے دور دور تک پہنچ رہی ہے۔ اب یہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے مختلف پلیٹ فارم سے، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہونا جو ہزاروں سال کی تاریخ میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا ریکارڈ آج تک تو نہیں ملا ہے کہ کسی نے کوئی بات بیان کی ہو اور وہ اس طریقے سے اس سرعت کے ساتھ آن کے آن میں دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ جائے۔ یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا جب استعمال صحیح ہو۔ دیکھو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن نعمت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس کا استعمال درست ہو۔ نعمت کا استعمال درست نہ ہو تو وہی نعمت زحمت بن جاتی۔ کسی سے آپ پوچھیں کہ بھائی کھانا پانی ہے اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں، تو کوئی بھی کہے گا بے شک اللہ کی نعمت، اس سے بھوک مٹتی، قوت پیدا ہوتی اور بھی بہت فائدے ہوتے، لیکن اللہ کی نعمت ہے بول کے کوئی آدمی اپنے معدے کی لمٹ سے زیادہ کھا جائے تو یہی نعمت زحمت نہیں بن جاتی، پیٹ خراب ہو جاتا، طبیعت خراب ہو جاتی، دوا لینا پڑتا اور بھی بہت سارے نقصانات ہوتے۔ تو ایسے ہی جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اس وقت تک نعمت رہتی ہے جب تک کہ اس کا استعمال صحیح کیا جائے۔ استعمال غلط وہی نعمت زحمت۔ اور ایک مثال آنکھ ہے جس سے ہم دیکھتے، اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے آپ پوچھو کہ اس کو کیا پریشانی ہے، بیچارہ کتنی اللہ کی دوسری نعمتوں سے محروم ہے، دیکھنے کی جو نعمتیں وہ ساری چیزوں سے محروم ہے نا۔ لیکن اگر اس آنکھ سے کوئی بندہ ان چیزوں کو دیکھے جس سے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تو یہی نعمت زحمت بن گئی کہ نہیں، کہ وہ چیزیں جو نہیں دیکھی جانی چاہیے دیکھنے کا عذاب اس کو ہوگا، اور اس گناہ میں اگر مبتلا ہو تو سزا ہوگی، جیسے غیر محرم کو دیکھنا ہے، لالچ سے کسی چیز کو دیکھنا ہے یا حرام چیزوں کی طرف نظر کرنا ہے، وہ سب زحمت بن جائیں گے نا۔ تو بہرحال بتانا چاہتا ہوں کہ نعمتوں کی قدر کرنا ہم سیکھنا، نعمتوں پر شکر کرنا ہم سیکھنا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو مجالسوں میں ہم جاتے ہیں کہیں بھی اور محافل میں شریک ہوتے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دین کا ایک کام ہے، یہ دین کے لیے بہت بہترین کام ہے، بہت اچھا کام ہے، تو پھر ہماری ایسے مجالس محافل وغیرہ کے تئیں کچھ ذمہ داریاں رہتی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات اس واسطے بول رہا ہوں کہ دور حاضر میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو غیر اہل سنت والجماعت تنظیمیں ہیں یا پھر جماعتیں ہیں، وہ لوگ جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہی ہیں، وہ صحیح راستے پر ہیں غلط راستے پر ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی تنظیم سے وابستہ ہے، کسی جماعت سے وابستہ ہے، کسی فکر سے وابستہ ہے، تو وہ صرف اس کو لے کے نہیں بیٹھے رہتے، اس کو آگے بڑھاتے، جس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت سے لوگ جو ہے ٹوٹ کے ان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت سے کیوں ٹوٹ کے جا رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو کچھ کرتے اسی پہ اکتفا کر لے کے بیٹھ جاتے، اپنے کام کو وسعت نہیں دیتے۔ ان کا ہر فرد مبلغ بن جاتا، داعی بن جاتا، اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں اللہ معاف کرے منجمد ہو جاتے اور ایک جگہ پیوست ہو کے اپنی جو ہے پوری جو بھی صلاحیت ہے بس وہیں پہ مرتکز کر کے بیٹھ جاتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تو اس کے واسطے ضروری ہوتا ہے عزیزو ہم خود پہلے تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور تعلیمات پر عمل پیرا اس وقت ہو سکتا ہے جب تعلیمات سے واقف ہو۔ تو بے شمار اہل سنت والجماعت کے لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد ہیں یا تعلیمات ہے اس سے نابلد ہے، اور پھر جو رسمی کچھ چیزیں ہیں اہل سنت والجماعت کے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ رسومات یا کچھ معمولات ہے، اس کو اختیار کر لے کے ہم خوش ہیں اسی پہ کہ بس ہم سنی ہے، قائم ہے، چل رہا سلسلہ، جبکہ ہو کیا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے زمین نیچے سے سرک جاری، ہم محدود ہوتے جا رہے ہیں، سمٹتے جا رہے ہیں، پھر اب جو ہے بھی ان میں بھی بے شمار اختلافات پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے پیدا ہو گئے، جس سے ہو کیا رہا ہے کہ دشمن یا مخالف جو ہمارے عقیدوں کے یا ہمارے طریقوں کے ہے وہ خوش بھی ہیں اور مطمئن ہیں کہ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام ہم کو کرنا تھا یہ لوگ خود کر لے رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، کیا آپس میں لڑ لے رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے رہے ہیں۔ تو جب ان کاموں میں کسی کی طاقت اور صلاحیت صرف ہوتی ہے، یقین جانے
تعمیری کاموں میں وہ صلاحیت صرف نہیں ہو سکتی. یعنی اندر اندر ہی بماں پھٹ جا رہے ہیں, باہر ڈالنے کی نوبت ہی نہیں. تو ہم کو کسی پہ بم ڈالنا نہیں ہے, پھول برسانا ہے. تو پھول اگر برسانا ہے تو پہلے پھول ہمارے پاس رہنا نا, اور برسانے کی ہمارے اندر جو ہے ایک تڑپ بھی ہونا نا. یعنی اپنا پیغام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اولیاء اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے ہم کو. یہ پھول بھی کرنا ہے یہ. تو بہرحال اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو مجالس میں جاتے, جو محافل میں جاتے, تو وہاں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کو ذہن نشین رکھیں. گھر جانے کے بعد غور کرنا, آج کیا بولے, 10 باتیں بولے ہوں گے, چلو ایک بات کو میں لے کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا شروع کرتا ہوں. بلکہ اسٹیپ لینا فوری. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں, نہ نور کے ہیں نہ نار کے ہے. نار کا تو جن رہتا, نور کے تو فرشتے رہتے. اللہ تعالیٰ انسان کو کیسا بنایا, نہ نوری بنایا نہ ناری بنایا, خاک سے بنایا. لیکن اگر وہ اتباع رسول کرے, عشق رسول میں اپنے آپ کو فنا کرے, تو نوری مخلوق فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا. اور اگر ایسا نہ کرے تو ناری مخلوق سے بھی گر کے درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا. تو چاہیے کہ ہم عملی پیکر بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسوہ حسنہ کا. دوسرے یہ کہ ہم جس تنظیم سے, جس سلسلے سے, جس جماعت سے اہل سنت والجماعت کی جڑے ہوئے ہیں, تن من دھن سے اس کی خدمت کا جذبہ رہنا, قول سے, فعل سے, اور جو بھی صلاحیت اللہ ہم کو دیا ہے تو وہ کیا ہے, بالواسطہ دین ہی کی خدمت ہے. میں ابھی آپ سے بولا نا, جتنے بھی دیگر غیر اہل سنت ہے وہ کسی بھی تنظیم سے, کسی بھی جماعت سے جڑے ہوئے رہنے دو, انہیں کچھ نہ کچھ ہاتھا پاؤں مارتے رہتا. اور میں بڑی تحقیق کے بعد یہ بات بول رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے اندر تھوڑا یہ جذبہ سرد ہے, جس کے نتیجے میں نقصان ہم کو اٹھانا پڑا. تو ہمارا ہر فرد جو ہے اہل سنت کا مجاہد بن جانا. ارے بھائی, آپ جس طریقے پہ چل رہے ہیں, اور جو حضرات یہاں موجود ہیں جتنے بھی تعداد میں ہیں یا جو بھی میری بات سن رہے ہیں, اتنے لوگوں کو اتنا تو اطمینان ہوگا کہ ہم جو ہے صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں. جبھی تو آپ لوگ یہاں جمع ہیں نا بھائی. اگر غلط بات میری کوئی دکھی تو اٹھ کے چلے جاتے, یا کوئی ہمارا ہے جو اجتماع ہے آپ کو پتا ہو کہ غلط ہے تو آتے ہی نہیں. آ گئے, کوئی بات غلط دکھی تو اٹھ کے چلے جاتے. تو یہاں آپ کا بیٹھنا یا آپ کا آنا یا جو لوگ سماعت کر رہے ہیں ان کا سننا, اس بات کا ثبوت ہے کہ بھائی آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں, اس واسطے یہ باتیں سن رہے ہیں, یہ اجتماع کو صحیح سمجھ رہے ہیں. تو پھر ہم جب اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں, ہم کو اطمینان ہے کہ ہم صحیح ہے, تو پھر یہ جب جذبہ ہمارا ہے تو اس کو خالی سینوں میں رکھ لے کے مت بیٹھو, اس جذبے کو دوسروں میں منتقل کرو. اس کے واسطے سب سے پہلے ضرورت ہے اپنے گھر والوں کو آپ جو ہے یہ جذبہ منتقل کرو, اپنے بچوں کے اندر, اپنے اہل و عیال کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ پیدا کرنے کا طریقہ یہ, گھروں میں نظم بناؤ, درود پاک پڑھنے کا نظم بناؤ. گھروں میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ سیرت طیبہ اور حضور کے فضائل و مناقب, یہ موضوعات یہ موقعوں سے تو بیان ہوتے رہتے. یہ ہمارے مہینے دن کا کام نہیں ہے, یہ عمر بھر کا کام ہے. تو اس کے لیے کوئی ایسا نظم ہو گھر میں, ہفتے میں ایک دن صحیح, یا خود اپنے پاس نہیں انتظام ہوتا تو جہاں کہیں ہوتا ہے وہاں بچوں کو لے جانا, اپنے عورتوں کو لے جانا, ان کو یہ سب باتیں سنانا, پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کو ترغیب دلانا. اور یہ کام ایسا ہے اس میں آپ کو ویلکم ہونے والا نہیں ہے, یاد رکھو. آپ ضرور کوئی ایسے خاندان کے رہتے, گھر کے رہتے, جو کچھ بھی بول دیتے, تان کر دیتے آپ کے اوپر, یا اعتراض کر دیتے, یا بے عزتی کر دیتے, تو ہم کو پرواہ نہ رہنا کون ہم کو اس بارے میں عزت دے رہا, بے عزت کر رہا. ہم کو یہ دیکھنا ہے اللہ اس کے رسول ہم کو یہ جو ہے کام کرنے کا حکم دیے, اللہ رسول راضی ہو جائے, ہم کو کسی کی رضا نصیب ہو یا نہ ہو. یہ جذبہ رہنا, یہ مضبوطی رہنا طبیعت کے اندر, تب کوئی کام کر سکتے. تم میری کرنے کا کام ہے, اگر خدا نخواستہ ہم اس سے جو ہے بے پرواہی کریں گے اور کوتاہی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا پڑے گا کہ تم جس طریقے پر تھے اس کو حق سمجھتے تھے, اس کے باوجود تم اس جو ہے طریقے کے لیے کچھ بھی نہیں کیے. اور یہ بزرگان دین اولیاء اللہ کا کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو راہ راست کی طرف لائے, ہدایت کی طرف لائے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سرزمین ہندوستان پر سب سے بڑے داعی اسلام ہیں, یہ سب ہم فخر سے بولتے نا, ہم ان کے عقیدت مند ہیں. تو ہم بحیثیت داعی کے, بحیثیت مبلغ کے, بحیثیت مصلح کے کیا کام کرے بتاؤ آپ. کتنے لوگوں کو مسلمان بنائے تو بہت دور کی بات ہے, کتنے مسلمانوں کو اچھے مسلمان بنائے, اچھا وہ بھی جان دو, کتنے اپنے گھر کے لوگوں کو نیک بنائے. ایک سوال ہے بہت بڑا, ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس طرف توفیق دے, توجہ کرنے کی. اس کے علاوہ کوئی بھی کام دین میں کرے تو یاد رکھو عزیزوں, مستقل مزاجی سے کرنا.
اب اس کا ثبوت آپ لوگ یہی دیجئے کہ یہ 11 دن تک جو مجالس ہے یہ 1 دن 2 دن نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ انسان کو کچھ نہ کچھ مصروفیات لگی ہوئی چھ اور مرے دم تک مصروفیات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جیسے انسان کے اندر شعور آتا، ہوش اس کے اندر اس طریقے کا آتا کہ میرے کو کچھ کرنا چاہیے، تو وہاں سے اس کو شروع ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے گئے نہیں تک وہ لقلقہ لگاوا رہتا کیا کرنا ہے کیسا کرنا۔ تو یہ ختم ہونے والے کام دنیا کے ہے نہیں، آدمی چلے بھی گیا تو کام باقی رہ جاتے۔ کوئی دنیا میں ایسا آیا ہی نہیں ہوگا کہ جو کام چاہتا تھا پورے کر کے گیا، جو بھی جاتے ادھورا چھوڑ کے جاتے کام۔ تو دنیا کے کام ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہم کو دیکھنا یہ ہے یہ دنیا کے بعد کے جو کام ہیں اس کے واسطے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں اور جو بھی کام کریں استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، پرماننٹ بیسس پہ کریں۔ بھلے ہی وہ کام مختصر ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا کارنامہ کریں، کیونکہ ہر بڑے کارنامہ کے لیے چھوٹے انداز سے ہی کام کی شروعات ہوتی۔ ایک نیچرل ایک فطری بات آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو، ہم جو درخت کا پھل کھاتے، کبھی آپ دیکھیں کوئی پھلدار جھاڑ لا کے لگا دیا، اس پہ پھلا ہے سو اکھاڑتے پھلا پورے جل جاتے۔ بیج بویا جاتا، وہ بیج جا کر کے پیڑ بن کے اس پہ پھل لگتے، تو وہ بیج اور پھل کے بیچ میں کتنا فاصلہ اور کتنی محنت ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم بھی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کچھ بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک قاعدہ ہی ہے، ایک قانون ہے، ایک نیچرل ایک پروسیس ہے یہ کہ اس کا آغاز چھوٹے طریقے سے ہوتا، بعد میں چل کر کے وہ کام بڑا ہوتا۔ اس صورت میں جب اس کے پیچھے مستقل محنت کی جائے اور جو اصول ہوتے ہیں کسی کام کو پائے تکمیل کو پہنچانے کے، اس کو پیش نظر رکھ کے وہ کام کیا جائے۔ جتنے بھی